ابن خلدون الاسبیہ کے نظریے میں کہتے ہیں کہ الاسبیہ ایک ایسی قوت ہے جو افراد کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نظریے میں کہ جو ریاست ہے نا وہ دو اصولوں پر قائم ہے، ایک الاسبیہ عصبیت کے جذبے پر اور ایک ہے مذہب۔ وہ الاسبیہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اتفاق ہونا، یگانگت ہونا، سالمیت ہونا، لوگوں میں اتحاد ہونا، یہی وہ قوت ہے جو افراد کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ جب لوگوں میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، یگانگت ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے نا عصبیت وجود میں آئے گی، اور پھر جب عصبیت وجود میں آتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ریاست وجود میں آتی ہے۔ اور نمبر 2 جس کی وجہ سے ریاست وجود میں آتی ہے، ابن خلدون کہتا ہے وہ ہے مذہب۔ ظاہر ہے جب لوگوں کا مذہب ایک ہوگا تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی لوگوں کے کلچر، ٹریڈیشنز، ویلیوز ایک جیسی ہوں گی، لوگوں کا رہنا سہنا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہوگا، عبادت کے طور طریقے ایک ہوں گے، اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہوگا۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے لائف گزارنی ہے۔ جب لوگوں کا سیم لائف سٹائل ہوگا، مذہب ایک ہوگا، عادات کردار ایک جیسے ہوں گے تو آٹومیٹکلی لوگوں میں سالمیت پیدا ہوگی۔ جب سالمیت پیدا ہوگی تو ریاست وجود میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ابن خلدون الاسبیہ کے نظریے میں کہتا ہے کہ عصبیت ہی وہ قوت ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، لوگوں میں اتفاق، اتحاد پیدا کرتی ہے، اور اسی جو ہے نا سالمیت سے جو ہے نا گروہ وجود میں آتے ہیں، قومیں وجود میں آتی ہیں۔ جب قومیں وجود میں آئیں گی تو ایک بڑی ریاست بن جائے گی۔ ابن خلدون اپنے اس نظریے میں کہتے ہیں کہ جب کسی گروہ میں عصبیت کا مادہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو نا تو کبھی بھی کوئی دوسرا قبیلہ یا کوئی دوسری ریاست ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ الاسبیہ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ ایک جذبہ ہے جس سے جو ہے نا قبیلے اسٹرانگ رہتے ہیں، اور اگر عصبیت کا مادہ قبیلوں میں سے ختم ہو جائے نا نہ تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ابن خلدون کہتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ یہ الاسبیہ ہی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے نا قبیلے جو ہے نا حکومت حاصل کرتے ہیں، حکومتیں اقتدار حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی عصبیت کا مادہ اگر جو ہے نا ختم ہونے لگ جائے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ابن خلدون کی جو کتاب ہے المقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے نا مذہبی تحریک جو ہوتی ہے نا وہ عصبیت کو بڑھاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور عصبیت کے بغیر مذہبی تحریکیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ الاسبیت ہی ہے جس کی وجہ سے مذہبی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کی ہم یہ مثال لے سکتے ہیں جیسے شیعہ اور سنی ہیں۔ اگر سنیوں میں جب عصبیت کا مادہ بہت زیادہ ہوگا تو تب بھی وہ ہے نا وہ شیعہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم سننے میں آتا ہے شیعہ سنی کا جو ہے نا آپس میں کلیش چل رہا ہے، تو یہ الاسبیہ کا مادہ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں پارٹیز بڑی اسٹرانگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں۔ تاہم سنی آپس میں یکجا ہو جاتے ہیں شیعوں کے خلاف، اس طرح شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سنیوں کے خلاف جو ہے نا آپس میں اپنی ایک اسٹرانگ پارٹی بنا لیتے ہیں۔ ان میں تو یہ عصبیت کا ایک مادہ ہوتا ہے جو انہیں آپس میں مضبوط کر کے رکھتا ہے، سنی پارٹی کو بھی، شیعہ پارٹی کو بھی۔ جو مارٹن ڈیل ہے نا وہ ابن خلدون کے الاسبیہ کے نظریے کو کہتا ہے کہ یہ سماجی استحکام کے نظریے کی طرح ہے۔ اس نے جو الاسبیہ کا ترجمہ کیا ہے سماجی استحکام کے نام سے، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اکیلا جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکتا، انسان کی اتنی نیڈز ہیں، انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دکاندار کے جو ہے نا محتاج ہیں، ہمیں چیز چاہیے، ہمیں دکاندار کے پاس جانا پڑے گا، دکاندار کو گاہک کی ضرورت ہے، دکاندار گاہک کا محتاج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب تعاون کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی معاشرے میں جو ہے نا سولیڈیرٹی، استحکام جو ہے نا یگانگت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے، جس سے الاسبیہ جو ہے نا وجود میں آتا ہے۔ الاسبیہ جو ہے نا لوگوں کے درمیان جو ہے نا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ سماجی تفاعل کو عام کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تفاعل کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر ظاہر ہے جب تفاعل عام ہوگا تو سماجی جو استحکام ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا، سماجی قوت، استحکام کی قوت جو ہے نا مضبوط ہو جائے گی۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ جو الاسبیہ کا جو نظریہ ہے نا وہ سماجی استحکام، سولیڈیرٹی کی ہی طرح ہوتا ہے۔